فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرضی عبادت یہ جاننا ضروری ہے سنت کا جاننا یہ ضروری ہے بدعت کا جاننا یہ ضروری ہے رسم کا جاننا یہ ضروری ہے نفل کا جاننا نفلی عبادت کا جاننا یہ ضروری ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ان کو جانتا ہے اس نے پہلے دین کو جاننے کی کوشش کی ہوتی ہے تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2 رکعت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ فرض پڑھنے لگا ہوں یا نفل پڑھنے لگا ہوں پتہ نہیں وہ کیا پڑھنے لگا ہے اس سے پوچھا کہنے لگا پتہ نہیں کیا پڑھنے لگا یہ تو پڑھنا جو ہے پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے فرض توحید بھی ہے فرض ایمان بھی ہے فرض امام بھی ہے جو بھی فرض کہے گا دین کا فرض بتائے گا وہ ہم پر فرض ہو جائے گا لیکن ایک بات تو جاننا ضروری ہے نا کہ فرض ہے کیا کون یہ فرض کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم فرض کرے تو اس کی تعلیم جو ہے تزکیہ جو ہے وہ بھی فرض ہی ہوگا اگر کسی نے فرض ادا کرنا ہے اور تعلیم تزکیہ جو اللہ کے نبی نے تعلیم اور تزکیہ فرمایا ہے اگر اس میں وہ ادا نہیں کرے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں فرض ہیں اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو باقی بعد میں بھی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی یہ سنت کیا ہے سنت تعلیم تزکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کا فرماتے ہیں یا اللہ کی کسی عبادت کا بھی فرماتے ہیں اس کا جاننا فرض ہے ورنہ نہ نفل کا پتہ چلے گا جی نفل میں پڑھنے لگا ہوں نفل مجھے اللہ کے نبی نے بتایا بتایا جو ہے وہ تعلیم تزکیہ فرض بتایا ہے اس کے بغیر اگر کسی نے پڑھا اس تعلیم تزکیہ کے بغیر اگر کسی نے پڑھا فرض کو سنت پڑھ دیا سنت کو فرض پڑھ دیا فرض چلا گیا جو اللہ نے فرض مقرر کیا ہے اس کی تعلیم جو ہے تزکیہ جو ہے وہ بھی فرض ہے اسے بھی سنت کہیں گے جو واجب کی تعلیم واجب کر دی گئی ہے اسے بھی سنت کہیں گے جو مستحب کی تعلیم سنت کر دی گئی اسے بھی سنت کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ سنت ہے اور جو تعلیم کے خلاف کرے گا یہ رسم ہوگی اور جو تعلیم سنت کے انکار میں کرے گا یہ بدعت ہوگی یہ حرام بدعت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آخری آ گیا ہو اور کوئی اور آ جائے آ کے کہ میں تو تعلیم دینا میں تھوڑا تزکیہ کرتا لعنت ہے تجھ پر تعلیم تزکیہ کرنے والے کی کیا مطلب نبی رسول کے علاوہ کوئی سنت کی تعلیم نہیں دے سکتا
رسم کیا ہے؟ جب بندہ سنت چھوڑ دیتا ہے، اب جو پاپڑ بیل دے بیلتا چلا جا، یہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے اب کیا یہ ہو گیا ہے؟ یہ بدعت ہو گئی ہے، یہ رسم ہو گئی ہے۔ اگر انکار کوئی سنت کا کر دے کہ میں اللہ کے نبی کی تعلیم سنت کو نہیں مانتا، تو یہ بدعتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور اگر کوئی انکار تو نہیں کرتا لیکن اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ رسم ہے، رسم آزاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ یہ کدھر چلی گئی؟ سنت کدھر چلی گئی؟ یہ رسمیں کدھر سے آ گئیں؟ مومن کی تو یہ شان ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ رسموں کو لے لے اور سنت کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد نفل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نفلی عبادت میں وہی کیا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، لیکن ہوتا وہ کیا ہے؟ نفل ہوتا ہے۔ سنتوں کے اندر بھی نفل والی تعلیم ہی ہے، لیکن وہ سنت نفل نہیں اور نفل سنت نہیں ہوتا۔ نفل میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے، سنت میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ نمونہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ دیا ہوتا ہے۔ جب کوئی نفل پر عمل کرتا ہے تو یہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس میں وہی ہو جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تعلیم فرمایا ہے، ورنہ تو قبول ہی نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے وہ کر تو واقعی نفلی عبادت رہا ہے، کر تو اپنی طرف سے عمرہ رہا ہے، کر تو سارا کچھ اپنی طرف سے نفلی عبادت ہی بنا رہا ہے، لیکن اس میں اس نے کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا ہے، وہی کرنا ہے جو اس کے پیر و مرشد نے کیا ہے، وہی کرنا ہے جو اس کی مسلمان امی جان اور ابا حضور نے کیا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے یہ عید میلاد النبی میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ختم شریف میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ امی جی کی جو معاملہ بنا رہے ہیں، دن منایا جا رہا ہے، ابے جی کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ لو سن لو ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے امی ابا نے، جو کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولی نے، جو کلمہ پڑھنے والے میرے اور آپ کے استاد نے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے جو وہ کر رہے تھے وہ بھی کرنا ہے، اور جو ان کے مہمان میزبان وغیرہ یہ بنے اور وہ آ رہے تھے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا وہی کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت امی جان ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سہیلیوں سے وہی معاملہ کرتے تھے جو حضرت امی جان خود کیا کرتی تھیں، ان کے پاس بھی وہی تحفے تحائف بھیجتے تھے جو یہ بھیجا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا عرس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی ہے، ہمارے صحابہ اکرام کا، اہل بیت کا، ہم سب یہ منا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو آج نے دیکھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آنے والوں کو قرآن سنایا کرتے، سنت سنایا کرتے، پھر فقہ بتایا کرتے، مسئلے مسائل بتایا کرتے، اور تقویٰ بتایا کرتے، اپنی امی حضور کا بتایا کرتے کہ امی ابا حضور کے ساتھ کیا کرو، اپنے بزرگوں کے بارے میں بتایا کرتے، ان کے ساتھ کیا کرو، دنیا سے جب وہ چلے جائیں تو کیا کرو، بس یہی سارا کچھ کرو جو ہماری زندگی میں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ ہے نفلی عبادت۔ ہماری نفلی عبادت فرضی سے کم ہے کوئی؟ اور جس نے فرض ادا نہیں کیا ہوتا دیگاں جا کے لا رہا ہوتا ہے، اور جس نے فرض نہیں ادا کیا ہوتا عمرے کرنے جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے فرض کہتے کس کو؟ اللہ کے یہ بندے تھے قسم خدا کی، جب نا نفل ادا کیا کرتے تھے نا، وہ فرض ادا کیا کرتے تھے،
امی جان کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے یہ ادا کیا ہے، اب تو میرے حکم میں ہے، تو حکم میں واجب لیکن ہے ظاہری نفل، اب تو کیا کر، نفل پڑھ، تہجد پڑھ۔ کوئی سائیں جی سے آگے پوچھے وہ کیا بنے گا، پھر سائیں جی بتائے گا وہ فرض ہے۔ اللہ کے حکم میں اس کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے، ماننا ضروری ہوتا ہے، فرض نہیں کہتے تو واجب کہہ لو، واجب بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ ہم نے سارے نفل ادا کیے تھے لیکن کس میں ادا کیے تھے، فرض میں ادا کیے تھے۔ یہاں ہم ساری سنت کی باتیں کر رہے ہیں، نماز روزے کی باتیں بتا رہے ہیں، حج کی باتیں بتا رہے ہیں، کہیں فرض بتا رہے ہیں، کہیں واجب بتا رہے ہیں، کہیں سنت موقدہ بتا رہے ہیں، کہیں غیر موقدہ بتا رہے ہیں، کبھی امی جان کا بتا رہے ہیں جو کہ فرض واجب ہے، ابا حضور کا بتا رہے ہیں جن کی تابعداری فرض واجب ہے، اپنے سائیں جی کا بتا رہے ہیں جن کی تابعداری فرض واجب ہے۔ ہم یہ سارا کچھ نفلی عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ نفلی عبادت ہے؟ بتا کیا بیچ میں رہ رہے ہیں؟ فرض کی تعلیم دے رہے ہوں تو وہ فرض کی تعلیم جو بیچ میں دے رہے ہیں، بتاؤ وہ میری عبادت جو میں نفلی کر رہا ہوں بزرگان دین کی آگے میں بھی پڑھا رہا ہوں، یہ تو نفلی ہے، بیچ میں کیا بتا رہا ہوں وہ تو فرضی عبادت ہے۔ استاد جی آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ بھائی آپ تو مجھے استاد جی کہہ رہے ہیں، ہاں جی میں آپ کا شاگرد ہی ہوں نا۔ نہ وہ شاگرد آپ تھے، اب تو میرے پیر و مرشد ہو گئے، لوگ کرو گالے تھے کی کریں بتائیں۔ اب استاد ہی یہ کر رہا ہے، اپنے شاگرد کو شاگرد کہہ رہا ہے وہ استاد ہے، وہ بات نہیں رہ جاتی۔ ہم یہ نفلی عبادت کر رہے ہیں لیکن جب تک ہمارا پروگرام آخری دعا نہیں ہو جائے گی، یہی ہمارے سونا سائیں رحمۃ اللہ آخری دعا کی تھی۔ یہ ہیں وہ چیزیں ساری، ان اللہ کے بندوں کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے بڑے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ بڑے کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے بڑے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں۔ قسم خدا کی ہم کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے۔ ان بڑوں کے ساتھ ہمارا واپ اللہ نے ڈال دیا، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کسی کھاتے میں آنے والے نہیں، عیب بھرے ہیں۔ اور انہیں اللہ نے اپنے بندوں میں داخل فرما کر بتا دیا کہ وَلْحِقْنَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، داخل فرما کے فرما دیا کہ ان کو میں نے بے عیبوں میں شامل کر دیا ہے۔ اس بات کو جان لو، نفلیت ادا کرنے والا فرضیت میں ہوتا ہے۔ اب میں بات پھر دوبارہ کرنے لگا ہوں، اس بات کو سن لینا۔ نفلیت ادا کرنے والا فرضیت میں ہوتا ہے، اگر اس نے فرض ادا نہ کیا ہو اس کا نفل قبول نہیں کیا جاتا، منہ پر دے کر مار دیا جاتا۔ یہ بات ہمیں لگی ہے نا؟ ہم فقیروں نے نفلیت ادا کی ہے، کس میں ادا کی ہے؟ فرضیت میں ادا کی ہوئی ہے۔ اب ادھر بیٹھے بات کر رہے ہیں نفلیت کی۔ اگر ہم نے فرضیت ادا نہ کی ہوتی، یہ ہماری نفلیت ہمارے منہ پر رکھ کر مار دی جاتی، یہ تیری دیگیں تیرے منہ پر اور یہ تیرا عید میلاد النبی تیرے منہ پر۔ ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے فتح بیونی کے اندر عید میلاد النبی منایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس مبارک منایا ہے۔ اپنے سائیں جی کی بات پر ہم نے لبیک کہی ہے، کس میں کہی ہے؟ فرضیت کے اندر ہم نفلیت ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے اللہ پروردگار کی ہم پر یہ مہربانی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک فرضیت ادا نہ ہو لے نفلیت قبول نہیں ہوتی۔ اس نفلیت میں نہ آ کر اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ نبی رسول نے ہمیں خود سارا کچھ کروایا اور اس کے بعد پھر ہمیں کرنے کا حکم دیا، ویسے ہی ہم نے آخری لمحے تک کرنا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ انہوں نے سب پہلے خود کیا ہے،
پھر ہم نے جب ان کو دیکھا، ہم نے انہیں خوش کرنا چاہا، انہیں راضی کرنا چاہا، انہوں نے اپنی امی جی کو کھلایا، اپنے ابا حضور کو کھلایا، اپنی اولاد کو راضی کیا، ان کی خدمت کی، ان کا کہنا مانا۔ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی ہوئے تو ہم نے بھی وہی کام کیا، ان کو راضی کیا۔ کوئی بدلا؟ سنت کیا ہے؟ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا ہے اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے سنت کی۔ بدعت کیا ہے؟ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا، غفلت کرتا ہے، یہ کس میں پڑ گیا ہے؟ یہ رسم میں پڑ گیا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو یہ بدعت کے اندر پڑ گیا ہے۔ کبھی فرضیت میں پڑے بغیر، کبھی اللہ نے کہا ہے کہ اب ظہر نماز پڑھنے لگا ہے، 2 سنت پڑھ لے اور اب 2 نفل پڑھ لے۔ نہ ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے سنت پڑھ لے، 4 سنت پڑھ لے، اس کے بعد تیری سنت قبول ہو جائیں گی جب تو نفل ادا کرے۔ اور اگر کوئی سنتے پڑھ کے بھاگ جائے، فرض نہ پڑھے، تو مجھے بتائیے پہلی سنتے جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی یا دوسرے آخر والے نفل قبول ہو جائیں گے؟ کدھر چلا گیا ہے تو؟ کون سی یہ باتیں کر رہا ہے؟ دین سمجھو۔ اور جب تک یہ سینہ اللہ پروردگار دین کی سمجھ کے لیے کشادہ نہیں نہ فرما دیتا، کب یہ فرماتا ہے لم نشرح لک صدرک، کہ محبوب تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگو۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، اللہ سے رحمت مانگو گے اللہ دے کر رہے گا، اللہ دے کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج نے سنی اپنی امی حضور ابا حضور کی دعائیں، آج نے سنی حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، قسم خدا کی سچی بات ہے، جو مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہوئی ہیں، اور وہی دعائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجز کے لیے پھر مانگی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو امی نے دعائیں مانگی تھی وہی پیرا عبد القادر جیلانی نے دعائیں مانگی تھی۔ جو یہ مانگیں گے دعائیں، دیکھنا اللہ وہی کہے گا۔ جیسے مولوی غلام رسول مرحوم انتقال کر گئے، اور مولوی غلام اللہ کا چہیتا شاگرد تھا، بعد میں پھر توبہ اس نے کی، سونا سائیں کا مرید ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس جب گیا تو اللہ کے نبی نے روضہ پاک پر جب پہنچا تو کہا مولوی غلام رسول جو نبی رسول کو عالم غیب نہیں مانتا وہ ہمارے پاس نہ آیا کرے۔ تو مولوی غلام رسول آگے عرض کرنے لگے حضور اب تو میں آپ کو علم والا اللہ کا محبوب بندہ جانتا ہوں، پتہ نہیں کون سا وہ لفظ ادھر بندہ استعمال کرے، اتنے وہ اونچے ہیں، نہیں نکلتا کوئی بھی لفظ۔ واقعی سچی بات، آپ نے خوش ہو کے یہ کہا تھا۔ اور یہ مولوی صاحب کس نے کہا تھا؟ جب حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ادھر گئے تھے نا، تو مولوی صاحب کہہ کے اللہ کے سونے سائیں نے مخاطب کیا مولوی صاحب اٹھ تقریر کر۔ ہوئے ہوئے، اور پھر جو اس نے تقریر کی تھی مرغل بسمل کی طرح تڑف رہا تھا۔ ہوئے ہوئے، جنہوں نے سنی ہے وہ جانتے ہوں گے۔ ادھر میرے خیال ایک آدھا ہی کوئی لاہور میں باقی بچا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے زیادہ بچ۔ تو بس جو آپ ہیں نا وہی اپنے آپ کو دکھائیں اللہ کے حضور، جو آپ نہیں ہیں نا، نہ وہ بن کے دکھانا، ضرورت نہیں ہے بن کے وہاں دکھانے کی۔ ہم جو ہیں وہی ہیں، فرضیت میں ہم نے نفلیت ادا کی ہے، یاد رہے گی یہ بات، فرضیت میں ہم نے نفلیت ادا کی ہے۔ کوئی کہے جی نفل علیحدہ پڑھ لو، علیحدہ پڑھ لو، تیری مت مارے گی، علیحدہ بتا کدھر ہوتا ہے؟ نفلی عبادت تیری عبادت ہے، فرضی عبادت اللہ پروردگار کی عبادت تو تیری طرف سے ہے، اور یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہاں تو بات ہی کوئی نہیں ہے انوکھی الہری نرالی۔ کون سے نفل کی بات تو کر رہا ہے؟ تہجد کے نفل کی بات کر رہا ہے؟ تجھے کیا پتا وہ تہجد کے ہیں؟ میں تو تیرے نفل کی بات کر رہا ہوں، جو تو کہتا 2 نفل نماز اللہ اکبر، وہ نفل۔ تو اٹھا ہے یہاں سے اٹھ کے جا کے عمرہ کرنے شروع ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تو گئے تھے نا مکہ منورہ، مکہ مکرمہ گئے تھے نا، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا؟ نہیں۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کہتے میں ان سے اجازت اپنے محبوب سے نہیں لے کر آیا۔
یہ کہتے تھے. اور ویسے جو جاننے والا تھا جانتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ جب تک یہ اللہ کے نبی کی چاہت نہیں نہ ہوگی یہ عمر حج نہیں کرتے. یہ عمر حج نہیں کرتے. کہا یہ کہ اللہ، کہا تم وہابی ہو نا، تم اللہ کو جانتے ہو، ہم یہ جانتے جب تک یہ اللہ کی چاہت نہیں نہ ہوتی یہ اللہ کا بندہ کچھ نہیں کرتا. تم لوگ ناپاک ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ہم سارے کے سارے نبی رسول اللہ کے مقلد ہیں، امام ان کا اللہ ہے، اور وہ امام ہمارے امام ہے. اللہ اکبر. شیطانی کہتا تھا، شیطان کہتا تھا انا، کیا کہتا تھا؟ میں بڑا وہابی ہوں. یہی کہا تھا نا میں بڑا وہابی ہوں. کس کو مانتا تھا؟ اللہ کو. اللہ کے بندے کو نہیں مانا اس نے. اور اللہ کے بندے کو کون مانتا ہے؟ جو منوانا چاہتا تھا اللہ. اللہ اپنے بندے کو مانتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کا بندہ کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے. تو نا پتے میں یہ ساری بکواس کرتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمار. کھوتے کی کتنی آواز مکروہ ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا، انہوں نہیں پتا میں کھوتا ہے. پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہوگا اپنے آپ سے. پوچھنا کوئی جا کے کیا وہ سمجھتا اپنے آپ کو. کہتا میں کچھ بھی سمجھ لوں رہوں گا تو میں کھوتا ہی نا. چلو یہ تو پتہ چل گیا. اللہ کی طرف دھیان رکھو، اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دھیان رکھو، اپنے سائیں جی کی طرف دھیان رکھو، اپنے ماں باپ کی طرف دھیان رکھو، بیوی اپنے شوہر کی طرف دھیان رکھے. اللہ جانتا اللہ سے دھیان نہ لگ جائے تو مجھے آ کے کہے. یہی تو اللہ کے سچے دھیان ہے. خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو ہی نہ، ہیں کسی اور کے گرجا مندر کی طرف دھیان کر لو. یہ سچا دھیان ہوگا نا؟ یہ نہیں سچا دھیان. جو سچے دھیان ہیں ان کی طرف دھیان کر کے دیکھو، کام ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت. جزاکم اللہ احسن. انشاءاللہ کام جاری رہے گا. فرضیت میں نفلیت ادا کرنی ہے. باتیں زیادہ نہ بھی یاد رہیں کوئی بات نہیں. ایک یاد ہونا چاہیے اللہ، ایک یاد ہونا چاہیے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اپنا امام، اس کے پیچھے اللہ اکبر. یہ اصطلاحی امام نہیں ہوتا، یہ معلم مزکی. معلم مزکی جو امام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحی کھمبے نہیں ہیں جو پورے پاکستان میں وابلہ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں. اصطلاحی کھمبا وہ جو آپ کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہو گئی بات ماشاءاللہ. چلو بھائی جاری رکھو. عاجز کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. چلو.